مطلب کہ 14 سال کا آپ کا ایکسپیرئنس ہے اور تقریباً 2012 سے ہمارا کپنگ تھراپی سے تعلق ہے۔ کیا ہجامہ صرف جسمانی علاج ہے یا روحانی علاج بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کروایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جادو کے لیے ہجامہ لگوایا۔ اللہ کے نبی نے کن اوقات میں ہجامہ لگانے کی ترغیب دی ہے؟ ہجامہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 ابواب ہجامہ کے اوپر قائم کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ علیک بالحجامہ، کہ آپ ہجامہ کرواؤ، کہ ہجامہ ہر بیماری کے اندر شفا، ہجامہ کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم کی دعا نقل کی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں لاحق کر دیے، اس میں سے ایک چیز بیماری بھی ہے۔ آج ہزاروں لوگ ہزاروں طرح کی بیماریوں کے شکار ہیں اور اس کے مختلف طور پر اور مختلف طریقے سے اس کے علاج کرواتے ہیں۔ کوئی آیورویدک سے علاج کرواتا ہے، کوئی ایلوپیتھک سے علاج کرواتا ہے، کوئی انگلش دوائیوں کے ذریعے سے علاج کرواتا ہے، کوئی ہجامہ کے ذریعے سے علاج کرواتا ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اسی سلسلے میں بات کرنے والے ہیں، ہجامہ کپنگ تھراپی۔ یہ صرف ایک روایتی طریقہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توصیف کیا ہے اور اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے فوائد کیا ہے، ہجامہ کے فوائد کیا ہے اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے اور جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کے ہمارے گیسٹ ہیں حکیم حذیفہ سعادتی، جو ہجامہ کے ذریعے سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور آیورویدک کے ذریعے سے بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور جگہ جگہ پر ان کے کیمپ لگتے ہیں ہجامہ کے۔ بہت سالوں کا تجربہ بھی ہے اور اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو آئیے ہم سوالات شروع کرتے ہیں اور ان سے ون بائی ون ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ کا ہجامہ کپنگ تھراپی سے کب کا تعلق ہے؟ السلام علیکم۔ ہمارا کپنگ تھراپی سے تعلق، یعنی ہمارے فادر نے ہجامہ پہلے کروایا تھا اور ان کو اس کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب تھوڑے پڑھے لکھے ہیں، تو والد صاحب نے خود سوچا کہ میں خود کپنگ تھراپی کو سیکھ لوں۔ تو والد صاحب نے مختلف جگہوں سے کپنگ تھراپی کو سیکھا، پھر اس کے بعد میں نے والد صاحب سے سیکھا اور میں نے اس کے بعد مستقل اس کا کورس، کپنگ تھراپی کا مستقل کورس کیا، اور تقریباً 2012 سے ہمارا کپنگ تھراپی سے تعلق ہے۔ مطلب کہ 14 سال کا آپ کا ایکسپیرئنس ہے؟ جی، 14 سال سے تقریباً ایکسپیرئنس۔ اور آپ کے والد صاحب کا کتنے سال کا ایکسپیرئنس؟ یعنی والد صاحب نے اس کو سیکھا تھا 2009 کے اندر، یعنی 16-17 سال، اس سے بھی زیادہ، لیکن والد صاحب نے مستقل اس تھراپی کو لوگوں کے اندر زیادہ بتلانا اور یہ سب ہجامہ کرنا 2012 سے شروع کیا۔ کیا ہجامہ صرف جسمانی علاج ہے یا روحانی علاج بھی ہے؟ ہجامہ جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کروایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جادو کے لیے ہجامہ لگوایا، اور یہ ابن قیم نے اپنی کتاب طب نبوی کے اندر اس حدیث کو بیان بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے ہجامہ لگوایا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہے، تو ابن قیم نے بھی اس کے بہت سارے لکھا ہے، فوائد بھی لکھے، اور ابو علی سینا وغیرہ بڑے بڑے حکما ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ہجامہ کے ذریعے سے روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کی نظر میں ہجامہ کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے آپ بتائیے تو۔ قرآن کے اندر تو اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حدیث کے اندر تو بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں ہجامہ کے متعلق کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5 ابواب ہجامہ کے اوپر قائم کیے ہیں،
اور سنن ترمذی کے اندر بھی حجامہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث دوسرے محدثین نے بھی حجامہ کے متعلق بیان کی ہے۔ اور حجامہ کے متعلق یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر شفا ہے، کہ شہد کے اندر، دوسرا آگ سے داغ لگوا کر علاج کرنے کے اندر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امت کو اس سے روکتا ہوں، اس لیے کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، اور تیسرا حجامہ کے اندر، اور دوسرے بھی بہت سارے مختلف احادیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے تو معراج کے اندر آسمانوں پر فرشتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے امت کو کہیے کہ حجامہ کے ذریعے سے علاج کرائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود فرمایا کہ علیک بالحجامہ، کہ آپ حجامہ کرواؤ، کہ حجامہ ہر بیماری کے اندر شفا، حجامہ کے ذریعے سے ہر بیماری کا علاج ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کن اوقات میں حجامہ لگانے کی ترغیب دی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قمری تاریخ یعنی اردو تاریخ جس کو ہم عامتاً بولتے ہیں، تو 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ لگوانا بہتر ہے۔ عام دنوں میں بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عام دنوں میں حجامہ نہیں لگوا سکتے۔ اگر کوئی بیمار ہے، زیادہ تکلیف ہے وغیرہ، کسی کو وقت وغیرہ نہیں ملتا، تو عام دنوں میں بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں، اور ہمارا آج تک کا تجربہ ہے کہ جو عام دنوں میں بھی لگواتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان تاریخوں میں لگوانا بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج کے جدید میڈیکل سائنس میں حجامہ کو کس نوعیت سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا جدید جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس حجامہ کو اہمیت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے؟ جدید سائنس حجامہ کو، اس کو کپنگ تھراپی کے نام سے وہ بولتے ہیں، تو اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، یعنی امریکہ ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، اور دوسرے گلف کنٹری کے اندر بھی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور حجامہ لوگ زیادہ کرواتے بھی ہیں، اس لیے کہ اکثر بیماریاں آج کل جو ہم کھاتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے خون بنتا ہے، اور آج کل کیمیکل والی چیزیں بہت ساری ہو گئی، تو اس کے ذریعے سے خون کے اندر بھی خرابی اور فاسد مواد جم جاتا ہے، اور حجامہ کے ذریعے سے فاسد مواد کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو، اور بہت ساری دوسرے لوگ ہیں مسلمان کے علاوہ غیر بھی، اس کو اہمیت کے ساتھ کرواتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر فائدہ ہوتا ہے لوگوں، اور مسلمان تو سب سے پہلے اس نظریے سے لگواتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے مسلمان بھی لگواتے ہیں۔ اور فرانس وغیرہ کی اس کے اوپر ریسرچ بھی ہے، کہ فرانس نے ریسرچ کی کہ اس کے اندر اس کے ذریعے سے ایسا کیسا کہ فاسد مواد ہی نکلتا ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو فرانس نے پوری ریسرچ بھی کی ہے، اور اس کے اندر 95% خراب ہی خون نکلتا ہے۔ تو کھانے کی وجہ سے جو خراب خون بدن کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر جیسی بیماری ہوتی ہے، اور پھر اس خراب خون کو حجامہ نکلتا ہے۔ ہاں، حجامہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ جو فاسد مواد ہوتا ہے عام متن، یعنی خراب خون ہے، اور گیس وغیرہ بھی ہوتا ہے، ہوائے اندر خراب، جراثیم ہے، اور بعض کتابوں کے اندر اور بعضوں نے تو یہ بھی بیان کیا کہ ان کو سوئی وغیرہ یا کوئی کانٹا وغیرہ سالوں پرانا اندر چلا جاتا تھا جسم کے اندر، اور خون کے اندر گردش کرتا رہتا تھا، تو وہ بھی حجامہ کے ذریعے سے نکل جاتا ہے، اور ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تقریباً آپ کا 14 سال کا ایکسپیرئنس ہے، تو آپ کے سامنے بہت سارے کیس ایسے آئے ہوں گے جن کی بیماریوں کا آپ نے علاج کیا ہوگا، آپ نے ان کو حجامہ لگوایا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ ایسے کوئی بیماری ہے جس کو آپ نے حجامہ لگایا اور ان کو مطلب کہ ان کو ٹھیک ہو گیا اور ان کو فرق محسوس ہوا؟ ہم نے ایسے تو بہت سارے پیشنٹ جن کو حجامہ لگایا ہو اور فوری فائدہ ہوا ہو، یا عام متن فوراً فائدہ ہونے والے تو درد جہاں بھی جسم میں ہوتا ہے تو ان کو درد کے اندر تو فوراً راحت ہو جاتی ہے، اور جیسے کہ عام متن لیڈیز وغیرہ کو جو تکلیف رہتی ہے سائٹیکا کی زیادہ رہتی ہے، اور سائٹیکا ایکس رے وغیرہ کروانے سے یا جو بھی MRI وغیرہ کرواتے ہیں تو سائٹیکا کی بیماری اس کے اندر بتاتی نہیں، بلکہ ریڈ رگ وغیرہ بتاتی ہے، اور وہ پین کی گولی دیتی ہے ڈاکٹر لوگ، اس کے ذریعے سے وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو وقتی طور پر بھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن سائٹیکا کا علاج بھی حجامہ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو
فوری فائدہ ہوا ہے، اچھا فائدہ ہوا ہے. اور دوسرا کھجلی وغیرہ بھی ہے، جس کے اندر چمڑی کی الرجی وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی جراثیم رہتے ہیں. اور ایلوپیتھک وغیرہ وہ دوائی لیتے ہیں تو جراثیم کو جتنا پاور ہوتا ہے اتنی دیر تک جراثیم دب کر کھجلی وغیرہ نہیں آتی، لیکن جب ہی دوائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو فوراً کھجلی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. تو ہجامہ کے ذریعے سے جراثیم بھی پورے نکال دیتے، اس کی طاقت ہی پوری مطلب اندر سے ختم کر دیتا ہوں. ختم کر دیتے ہیں. اور کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی لگواتا ہے، اگر اس دوسری بیماریوں میں لگوایا اور اس کو شفا بھی نہیں ملی تو اس کا بدن پھرتیلا ہو جاتا ہے، ایک دم چست بن جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے وہ انسان. ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے، کیونکہ میں نے بھی آپ کے پاس ہی لگوایا ہے تو بدن کے اندر بہت چستی محسوس ہوتی ہے. ایک اور سوال ہے کہ ایسا کوئی پیشنٹ ہے جو ریگولر آپ کے پاس آتا ہی رہتا ہے؟ ایسے تو بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں، جو عام مت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پیشنٹ ایک مرتبہ لگواتا ہے تو دوسری مرتبہ ہجامہ لگواتا ہی ہے، اس لیے کہ اس کو فائدہ محسوس ہوتا ہی ہے. ہجامہ ہر شخص سے لگوا سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی کسی کے لیے مضر ہے یا کسی کے لیے فائدہ مند ہے، یا ہر شخص اس کو لگا سکتا ہے؟ ہجامہ یوں تو ہر آدمی لگوا سکتا ہے، لیکن بعضوں کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں. اس میں سے اگر کسی کی کڈنی وغیرہ فیل ہے، یا کوئی ایک دم زیادہ کمزور آدمی ہے، یا کسی کے اندر خون بالکل نہیں ہے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ہلکا پھلکا اور کمزور آدمی ہے، جس کو جگر کی زیادہ بیماری ہے، شدید بیماری ہے، یا کسی کو قے وغیرہ کی زیادہ بیماری ہے ابھی، تو قے وغیرہ سے درست ہو جائے تو اس وقت نہیں لگانا چاہیے. اور کسی کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہے، بعض لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ہجامہ نہیں لگا سکتے. اگر طاقت وغیرہ بحال ہو جائے تو ان کو ہجامہ لگوا سکتے ہیں وہ. باقی تو عامتاً سب لوگوں کو ہجامہ لگا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ڈرتے بھی ہے کہ جو اندر سے خون نکلتا ہے جو بعد میں بنے گا نہیں بنے گا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے عامتاً ڈرتے ہیں کہ یہ بلیڈ کے ذریعے سے کٹ لگائے جاتے ہیں، اور وہ کٹ سے ڈرتے ہیں کہ کیسا خون آتا ہے اور یہ کٹ کے ذریعے سے کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی، ایک دم نارملی تکلیف ہوتی ہے. اور بلڈ جو بھی نکلتا ہے، جتنا بھی فاسد مواد جتنا نکل جائے تو اتنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ اس کی بیماری نکل رہی ہے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ خون جو نکلتا ہے وہ رولیشن وغیرہ میں کب آتا ہے، یعنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو جتنا بھی خون نکلتا ہے سب سے پہلے تو باڈی کے اندر 1 سے 1.5 لیٹر خون اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا رکھا ہی ہے، اس لیے کہ کسی کو کوئی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے، یا کچھ لگ جائے تو اس کا خون نکلتا ہے تو وہ فوراً یعنی مر نہیں جاتا یا گر نہیں جاتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے 1.5 لیٹر خون انسان کے جسم کے اندر ایکسٹرا رکھا ہے. اور یہ جو خون نکلتا ہے وہ فاسد مواد اور خراب خون نکلتا ہے، پھر 24 گھنٹے کے اندر ایک خون نیا رولیشن میں آ جاتا ہے. ایک عام انسان کتنے وقت میں، کتنے وقت کے بعد، مثلا کہ آج ہجامہ لگایا تو کتنے وقت کے بعد ہجامہ لگوا سکتا ہے، یا روزانہ لگوائے تو کچھ حرج ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں تو کہ ہر موسم بدلے اس کے مطابق اگر انسان ہجامہ لگوائے تو اس کی باڈی وغیرہ اور اس کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے. اور تابعین وغیرہ جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگاتے تھے، بادشاہ کی طرف سے لگوائے جاتے ہیں ان کو، تو وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن ہجامہ لگواتے، اس لیے کہ کوڑوں کی وجہ سے خون جم جاتا تھا. تو پھر جیسی بیماری اس کے متعلق ہجامہ لگاتے ہیں ہم. ہاں اگر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے تو وہ موسم کی تبدیلی پر ہجامہ لگوا لے تو اس کی باڈی وغیرہ اچھی رہے گی. مثلا مطلب 3-4 مہینے کا گیپ رکھ کے 3-4 مہینے کا، بعض اگر 6 مہینے کا رکھنا چاہیے، ان کی جیسی باڈی اور تندرستی ان کو جیسی ہو اس حساب سے لگا سکتے. جو خون اندر سے نکلتا ہے کٹ لگوانے کے بعد، تو صرف خون نکلتا ہے یا کچھ فاسد مواد بھی اندر سے نکلتے ہیں؟ کٹ لگانے کے بعد جو فاسد مواد نکلتا ہے اس کے اندر خون بھی نکلتا ہے، بعض مرتبہ گیس وغیرہ جو انسان کے جسم میں رہتا ہے، وہ جراثیم وغیرہ وہ بھی خون کے اندر آ جاتے ہیں. ایک خالی خون نہیں نکلتا، اس کے ساتھ جتنے بھی فاسد مواد ہوتے ہیں وہ سب نکل جاتے ہیں. خواتین بھی ہجامہ لگائے تو اس میں کچھ حرج ہے؟
یہ لگا سکتی ہے؟ خواتین بھی حجامہ لگوا سکتی ہیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اجازت طلب کی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کو فرمایا کہ ان کو حجامہ لگائے، اور ابو طیبہ کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ وہ ان کے دودھ شریک بھائی ہے یا کوئی نابالغ بچے تھے، تو عورتیں بھی حجامہ لگوا سکتی ہیں۔ اور اگر علاج کے طور پر یہ جائز بھی ہے کہ مرد عورت کا علاج کرے یا عورت مرد کا علاج کرے، یہ ہمارے نزدیک جائز بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے نزدیک اس حجامہ کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے آپ کا 12 سال کا ایکسپیرئنس ہے، تو لوگ جس طرح دوسری دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ایلوپیتھک ہے، آیورویدک ہے، اور اسی طرح انگلش دوائیاں ہیں، تو اسی طرح اس کو بھی اہمیت دیتی ہے یہ صرف ایک سنت نبوی کے طور پر لگاتی ہے؟ اس کے اندر کیا ہے کہ جتنا ایلوپیتھک کو اہمیت دیتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ جتنے ایلوپیتھک کو اہمیت دیتے ہیں اتنا حجامہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ سب سے پہلے تو بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں، 10% لوگ حجامہ کو جانتے ہوں گے اور 5% لوگ لگواتے ہیں۔ جو لگواتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ بار بار بھی لگواتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو علماء کرام مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں، تو اگر ان کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو کیا آپ ان کو سکھاتے ہیں؟ تو کیا آپ حجامہ کی ٹریننگ دیتے ہیں؟ اور اگر کسی کو اپنے اسٹیٹ میں اپنے گاؤں میں حجامہ لگوانا ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کے جگہ جگہ پر کیمپ لگتے ہیں اور بہت سارے حجامہ آپ نے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پیشنٹوں کو اپنے حجامہ لگایا ہے، تو اگر کسی کو اپنے اسٹیٹ میں حجامہ لگوانا ہے یا اپنے گاؤں میں حجامہ لگوانا ہے تو اس کی کیا پوری ترتیب ہے؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ علماء کرام اور اس سے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ اس حجامہ کو جانے سمجھے اور حجامہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سیکھ کر لوگوں کے اندر عام کرے، اس لیے کہ یہ علاج جو ہے وہ حدیث پاک کے اندر مستقل اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور دوسرے کسی علاج کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علاج کو کیوں کہا کہ ہر بیماری کا علاج حجامہ لگوانے میں ہے۔ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ لوگ سیکھیں اور دوسرے اہمیت دے کر دوسروں کو بتائے بھی کہ حجامہ کیا چیز ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ علاج بھی کریں، اور یہ علاج پوری ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جا پھیلے اور لوگ اس کے ذریعے سے علاج کروا کر اپنے جسم کو اپنے ہیلتھ کو اچھا رکھیں۔ اور ہم نے بہت ساری کپنگ کی بھی ہے، کئی ہزار کپنگ کی ہے اور ہمارے بہت سارا ایکسپیرینس بھی ہے۔ اگر کوئی کروانا چاہے، ایک اندازے سے آپ نے کتنے کپ لگائے ہوں گے؟ 1 لاکھ سے اوپر ہی کپنگ کی ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت بڑھیا۔ تو اگر کوئی کروانا چاہے تو کیمپ وغیرہ تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو لگوانا ہے تو ہماری کیا ہے کہ ہم جہاں لگاتے ہیں وہاں آ سکتا ہے۔ یہاں پر قریب میں جو ہو وہ آپ کی کلینک جو آپ نے گھر میں بنایا ہے کلینک، وہاں بھی آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، جیسے کہ آپ کے سامنے پوری تفصیل آ چکی ہے، اور جو ہے یہ ہمارے ساتھی ہے وہ جگہ جگہ پر حجامہ کا کیمپ لگاتے ہیں، اور ان کے گھر میں انہوں نے خود اپنا کلینک کھول کے رکھا ہے، وہ سرٹیفائڈ بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو حجامہ جیسے انہوں نے بتایا 1 لاکھ کے اوپر انہیں کپنگ کی ہے۔ تو اسکرین پر نمبر ہے، ان کا ایڈریس ہے، اگر آپ اپنے اسٹیٹ میں لگانا چاہتے ہیں، وہاں پر کیمپ لگوانا چاہتے ہیں یا ان کے آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ بے شک ان کی کلینک جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو سرٹیفائڈ یعنی حجامہ سیکھنا ہے تو ہم سرٹیفکیٹ بھی بنا کر دیتے ہیں، یعنی وہ سرٹیفائڈ اور وہ گورنمنٹ مانیہ بھی رہتا ہے، اس لیے ہر کوئی حجامہ سیکھ بھی سکتا ہے اور لگا بھی سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اسکرین پر ان کا نمبر اور ایڈریس دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔